ایک اور ان کے درمیان ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے جو بعض صورتوں میں شاید مظلوم ترین اس شخص کو کہا جائے کہ جب یہ دونوں کی بنتی نہیں ہے نا، جس کو آپ ساس و بہو کہہ رہے ہیں، تو ان دونوں کے بیچ میں ایک مظلوم کردار سامنے آتا ہے جو ایک کا بیٹا ہے اور ایک کا شوہر ہے۔ اگر وہ جاتا ہے سمجھانے کے لیے بیوی کو تو وہ کہتی ہے کہ تم صرف ماں وڑی ہوئے، اور اگر جاتا ہے ماں کو تو جوڑوں کا غلام۔ یہ ایسا ہے، اچھا یہ بیلنس رکھنے میں عموماً ناکام سا ہو جاتا ہے بیچارہ، کہ وہاں یا تو یہ ماں کے ادب اور اس کے احترام کو پامال کر بیٹھتا ہے یا پھر وہاں پر اس کے حقوق ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو ان سب صورتوں میں یہ اتنا اچھا، پھر اس کا ایک بیچارے کا تھا بس پرابلم یہ ہے کہ یہ گھر جانے میں پھر کتراتا ہے۔ جو میرے پاس ایک رپورٹس آتی ہیں، یہ گھر جانے میں کتراتا ہے، یار گھر نہیں جانا، گھر جاؤں گا تو یا تو ماں لے کر بیٹھے گی، نہ کہ ماں سو گئی ہے تو وہ تو جاگی رہی ہوگی اندر میں، وہ جب تک مجھے سنائے گی نہیں اس نے سونا نہیں ہے۔ تو وہ ایسا مطلب آزمائش میں ہوتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو فرد ہے، جیسے شوہر کہتے ہیں اور ایک طرف وہ بیٹا ہے، وہ کس طرح اپنی اس مسائل سے اور ذمہ داری سے ایک سرخرو کیسے ہوگا، بہت اس کو تھوڑا سا بڑی آزمائش ہے۔ غیبتوں اور تہمتوں کے سننے سے ہی بچ نہیں سکتا، بعد ہاں میں کرنی پڑے گی اس فریق کو سیٹ رکھنے کے لیے۔ اگر یہ غلط بات میں ہاں کرے گا تو بھی پھنسے گا۔ اتنا علم ہوتا نہیں ہے، اتنی احتیاط بھی ذہن میں نہیں ہوتی ہے کہ جہاں فتنہ ہو رہا ہے تو وہاں اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے بس ہے، تو کم از کم ریپلائی نہ دے۔ یہ بہت مشکل ہے، یوں کرنا پڑے گا۔ کئی بار یہ یوں کرنا جو ہے نا، یہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سامان بن سکتا ہے۔ بہت مشکل کام ہے، واقعی بہت ہی مشکل کام ہے۔ شروع سے اگر سب علم دین حاصل کریں نا، خالی دعوت اسلامی کے بنام دعوت اسلامی والے ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے نام پر ہوتے ہیں لیکن یہ بھی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں۔ ان کو تعلیم، اتنا علم نہیں ہوتا نا، مین علم ہے، اتنی معلومات ہو، اسٹڈی ہو، حافظہ ہو، پھر قوت برداشت بھی ضروری ہے، غصے پر کنٹرول کرنا جانتا ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو یہ سیکھے، پھر یہ کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو تو وہاں اس کو توجہ کس طرح ہٹانی ہے، کس طرح سنبھالنا، یہ سب اس کو گر آتے ہوں۔ یہ ہے دشواری۔ یہ بیچارہ گناہوں سے بچنا بڑا دشوار ہوتا ہے اس کے لیے۔ اللہ کریم رحم فرمائے۔ ان کو کوئی آپ ایسی بات بتائیں گے، شاید ہو سکتا ہے یہ ایک بڑی تعداد شاید آپ کو سن رہی ہوگا، یار کوئی ہمدردی ہو رہی ہے، کہ یہ دونوں فریقوں بٹھانے میں کیسے کامیاب ہو؟ یعنی کہ کیا کوئی ایسی صورت یا ایسی کرشماتی کام ہو سکتا ہے کہ بیوی چلی جائے ساس کے پاس، بہو چلی ساس کے، امی بتاؤ مجھ سے کیا پرابلم ہے، میں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے میری بتائیں، میں انشاءاللہ، کیونکہ دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ دونوں کی بن نہیں رہی ہے، ان دونوں کو پتہ ہے۔ کولڈ وار اس کو کہتے ہیں نا، سرد جنگ، یہ چڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یا پھر ساس بہو سے جا کر کر لے کہ بیٹا بتاؤ آپ کو میرے ساتھ کیا، میں انشاءاللہ اپنی مطلب کو دونوں کو آخرت سنوارنے کے لیے کوئی دوسرے کے ساتھ نہیں ترکیب بنا لینی چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا دونوں فریق جھکیں گے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ دونوں اکڑی کریں گے تو کام نہیں بنے گا۔ یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے وہ جھک جائے، اور کیا، گھر بچا لے۔ بہو زیادہ تر یہ ہوگا، بہو کو جھکنا سمجھ میں آتا ہے، ساس بہت مشکل سے جھکے، گھر بچا لے۔ لیکن بعض ایسی ساسیں بھی خوف خدا والی ہوتی ہوں گی کہ اگر ڈانٹ ٹپٹ کر لی ہے، واقعی اس کو احساس ہے کہ میں نے بھول کی ہے، ظلم ہو گیا مجھ سے، تو اس کو تو معافی تو مانگنی ہی پڑے گی، اس کو مانگ لینی چاہیے۔ اس طرح انشاءاللہ بیٹے کا گھر بچ جائے گا۔ اللہ توفیق۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد۔ اچھا اب ختم